بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کوئی 5 سال پہلے کی ہے، جب میں اور میرا بھائی سخت گرمی کے موسم میں چھت پر سویا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہم نے پہلی بار چھت پر رات کے وقت چرپائی لگانا شروع کی تھی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا ہمارے ساتھ کیا کیا مسئلے درپیش آنے والے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کے 11 بج رہے تھے، میں اپنے موبائل میں فلم دیکھنے میں مشغول تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری چارپائی کے پاؤں والی سائڈ سے کوئی تیزی سے گزرا ہے۔ میں نے پہلے تو سمجھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہوگا، لیکن میں نے اس کی چارپائی پر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ بہرحال میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ فلم دیکھنے میں مشغول ہو گیا، مگر کچھ ہی دیر گزری، دوبارہ ایسا محسوس ہوا میری چارپائی کے آگے سے کوئی تیزی سے گزرا ہے۔ پھر میں نے موبائل بند کیا اور چارپائی سے اتر کر سارے چھت کا جائزہ لیا، مگر دور دور تک ایسا کچھ نظر نہ آیا، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو تیزی سے میرے چارپائی کے آگے سے ایسے گزرا جیسے بھاگ رہا ہو۔ انہی خیالوں میں کافی وقت گزر جاتا ہے، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد میں پھر ایک بار چارپائی پہ آ کر فلم دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ابھی میں نے فلم پلے کی تھی، دوبارہ ایسا ہوا، مگر اس بار وہ جو کچھ تھا کچھ آہستہ سے گزرا اور میں نے اسے دیکھا۔ وہ بالکل انسانی سائے جیسا لگ رہا تھا، جو لگ بھگ 8 یا 9 فٹ لمبا تھا۔ اس ٹائم میرا سارا جسم ڈر سے سینے میں لت پت ہو چکا تھا، جس نے میرا بہت برا حال کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے ساتھ رکھی ہوئی پانی کی بوتل سے پانی پیا اور جا کر چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ لیکن صبح جو کچھ میں نے دیکھا وہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ رات کو میں نے چارپائی بچھائی تھی، وہ اسی جگہ نہیں بلکہ ساتھ والی چھت پر پڑی تھی۔ صبح کے وقت جب میں نے دیکھا کہ میری چارپائی دوسری چھت پر پڑی ہے تو میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے آیا تو گھر والوں سے پوچھا کہ رات کو جب میں سو رہا تھا تو کس نے میری چارپائی اٹھا کر دوسرے چھت پر رکھی ہے۔ تو اس بات پر میرے گھر والے مجھ پر ہنسنے لگے، الٹا میرا مذاق بنانے لگے کہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، اچھے بھلے رات کو سوئے تھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے خود رات کو ہمسایوں کے وائی فائی یوز کرنے کے لیے ادھر رکھی ہوگی۔ تو میں نے کہا، مجھ سے قسم لے لو، میں نے رات کو ان کے چھت پر گیا ہی نہیں، بلکہ رات میں فلم دیکھ رہا تھا اور چارپائی اپنے چھت پر بچھائی تھی، مگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ کیا۔ پھر رات والے واقعے کو میں نے گھر والوں کو سنایا، مگر اس بات کو بھی میرا وہم قرار دے کر مجھے چپ کروا دیا۔ پھر اگلی رات ہم دونوں چھت پر اگلی چارپائی لے کر چلے گئے۔ اس رات ایسا ویسا کچھ نہ ہوا، مگر صبح جب آنکھ کھولی تو میں چارپائی کے بجائے چھت کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اب کی بار میں خوفزدہ ہونے کے بجائے غصے میں ہو گیا کہ نہ میرے گھر والوں نے میری بات پر یقین کرنا ہے اور نہ ان کم وقت جنات یا جو کچھ بھی تھا انہوں نے باز آنا ہے۔ اب اس بات کو میں نے کسی کے آگے بیان نہ کیا اور نہ ہی اپنے بھائی کو بتایا، کیونکہ میں اس سے پہلے ہی جاگ جاتا، اس لیے یہ بات بھی سے بتانا مناسب نہ سمجھی۔ میں نیچے گیا تو غسل کر کے ناشتہ کیا اور باہر چلا گیا، اپنے دوست کو فون کر کے بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کمینے نے ساری بات سن کر زور زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے اور کہنے لگا، ضرور تم نے رات کو کچھ پیا ہوگا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور اس سے لڑنے لگا۔ ایک تو میں نے تجھے گھر سے بلایا ہے کہ اپنی پریشانی تمہیں بتا سکوں تاکہ کوئی حل نکال سکے، اور تو میرا مذاق بنا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سیریس ہو گیا ہے تو پھر اس نے محسوس کیا یہ واقعی سچ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا، چل اپنے گاؤں والے مولوی صاحب سے ملتے ہیں، اور ہم دونوں مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ساری کی ساری بات ان کو بتائی۔ مولوی صاحب بھی جو سادہ روح تھے، انہوں نے بس آیت الکرسی کا کہا کہ روزانہ پڑھ کے سویا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا۔ میں گھر آ گیا اور دعاؤں والی ایک چھوٹی سی کتاب سے آیت الکرسی یاد کرنا شروع کر دی۔ دن گزرا، رات آ گئی، سونے کے وقت پھر ہم چھت پر چلے گئے۔ چھوٹے بھائی کے پاس اس وقت موبائل فون نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی سو جایا کرتا تھا اور میں گانے سن کر یا فلم وغیرہ دیکھ کر سویا کرتا تھا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر موبائل میں مصروف ہو گیا اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ 12 بجے پھر میں نے موبائل بند کیا، آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ ہی گئی۔ صبح اٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری چارپائی کی ساری رسیاں ڈھیلی ہو چکی ہیں، اور واقعی ایسا ہو چکا تھا، اور میں ان رسیوں کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا۔
بڑی مشکل سے اٹھا، چارپائی کی تصویر بنائی اور نیچے گھر والوں کو دکھائی۔ یہ کام ہو گیا ہے۔ اس بار سب پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ابو خود کسی جاننے والے ایک باریش بزرگ کو گھر بلا لائے۔ انہوں نے ساری بات بتائی اور میں نے خود بھی ساری داستان ان کو سنائی۔ وہ چھت پر گئے اور سارا جائزہ لیا اور کچھ بتائے بنا ہی چلے گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا کہ آؤں گا۔ شام کے وقت وہ آ گئے اور چھت پر چلے گئے اور ہمیں چھت پر آنے سے منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے شرارتی ٹولہ ہے، بس انہی کا کام ہے شرارتیں کرنا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی، کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے وہ، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ڈرنا چھوڑ دو گے تو وہ بھی تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے پکا سوچ لیا کہ اب ڈرنا نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے بالکل ڈرنا چھوڑ دیا۔ رات کا وقت ہوا اور معمول کے مطابق ہم دونوں بھائی چھت پر سونے چلے گئے۔ ہم دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور میں موبائل میں گانے سننے لگ گیا۔ کچھ دیر گزری تو میں نے آسمان پر سرخ رنگ کی تیز لائٹ گزرتے دیکھی، جو کہ اتنی اونچی نہیں تھی اور تیزی سے گزر گئی اور جو کچھ آگے جا کر غائب ہو گئی۔ لیکن ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ اب ڈر گئے تو یہ اور ڈرائیں گے۔ اس بار سرخ رنگ کی لائٹ میرے بھائی نے بھی دیکھی تھی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ یہ کیا تھا۔ بہرحال ہم لیٹ گئے۔ کچھ دیر گزری تو میں نے محسوس کیا کہ ساتھ والوں کے چھت سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے سرگوشیوں کی آواز سنی، جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ وہاں دیکھا تو سرگوشیوں کی آواز ساتھ ہی بند ہو گئی۔ میں نے دوبارہ نظر انداز کیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے پیاس لگی اور دیکھا کہ پانی کی بوتل میں، جو ہر وقت روز چھت پر ساتھ لایا کرتا تھا، آج وہ غائب تھی۔ اسے بھی آگے پیچھے دیکھا مگر نہ ملی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ جو بھی چیز ہے اسی کا کام ہے۔ لیکن میں نیچے گیا اور ایک پانی کی بوتل بھری ہوئی لے آیا۔ جیسے ہی چھت پر آیا تو پانی کی وہ پہلی والی بوتل اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر کا پانی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل کی لائٹ اس پر ماری تو بوتل کے سوراخ پر فون لگا ہوا تھا۔ تھوڑا سا خوف آیا مگر پھر سے نظر انداز کر کے لیٹ گیا۔ آخرکار سو گیا۔ کچھ ہی دن اس سے ٹھیک ٹھاک گزرے گئے اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں سمجھا کہ وہ جا چکے ہوں گے مگر میں غلط تھا۔ معمول کے مطابق ایک رات میں سویا ہوا تھا۔ چھت پہ اچانک سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میں جاگ گیا۔ میں نے چھت پر دیکھا کہ میری چارپائی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ میں نے قریب آ کے دیکھا تو ایک بلی تھی جو خون سے لت پت تھی۔ اس کے جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر میں بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیند دور دور تک نزدیک نہ آئی۔ میں کافی دیر سے سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند بالکل بھی نہ آئی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بلی کو اٹھا کر میں کسی دور جگہ پر پھینک دوں۔ میں نیچے گیا اور نیچے سے ایک شاپر ڈھونڈ لایا۔ میں نے شاپر کے ذریعے بلی کو اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ نیچے گیا اور ہاتھ دھو کر واپس آ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر تک میں سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند نہ آئی اور اسی طرح رات کے 2 بج گئے۔ اس کے بعد میں دوبارہ نیچے گیا اور نہا کر واپس آ کے لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کس وقت سو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے گھر والے تھوڑے سے اور پریشان ہو گئے۔ میرے والد صاحب دوبارہ اس بزرگ کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے رات کو آنے کا بتایا اور میرے والد صاحب گھر آ گئے۔ شام کا وقت تھا اور وہ بزرگ ہمارے گھر دوبارہ آ گئے۔ وہ آ کر تھوڑی سی دیر ہمارے پاس بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ چھت پر چلے گئے۔ وہ کافی دیر چھت پر رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی مگر وہ ایک دم سے چپ ہو گئے۔ وہاں مجھے شک ہوا کہ ضرور کوئی چکر ہے جو ہمارے ساتھ چلا جا رہا ہے مگر میں چپ رہا۔ وہ نیچے آئے اور ہمیں کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے دے گئی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ دعائیں کچھ دن پڑھتے رہو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، جو ہم 1 ہفتے سے پڑھتے رہے اور 1 ہفتے تک کچھ بھی نہ ہوا۔
کچھ دن گزر گئے، ہم دونوں بھائی معمول کے مطابق چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ اچانک سے میرے بھائی نے چیخ ماری اور اس کی چیخنے کی آواز میں بھی جاگ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے پاؤں پر کسی نے زور سے کوئی چیز ماری ہے۔ میں نے بیٹری اپنے سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اسے آن کیا اور سارے چھت کا جائزہ لیا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس وقت میں غصے میں حالت میں آ گیا اور میں نے زور سے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے سامنے آؤ، مگر کافی دیر تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ آواز دی، اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو سامنے آئے، مگر کوئی چیز سامنے نہ آئی۔ کافی دیر تک ہم جاگتے رہے تھے، مگر کچھ بھی نہ ہوا اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ کبھی رات کو کچھ ہوتا مگر ہم نظر انداز کرتے رہے۔ مجھے تو کافی عرصے سے یہ ایک ڈرامہ اور ملی جلی گیم لگ رہی تھی جو بالکل سچ نکلی۔ ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق ہم سو رہے تھے، رات کے 12 بجے، اور میں جاگ رہا تھا۔ اچانک سے میری چارپائی کے آگے سے ایک شخص گزرا جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا سایہ، مگر جب میں نے غور کیا تو واقعی کالے کپڑوں میں کوئی شخص تھا۔ میں نے اپنے چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے ڈنڈے کو اٹھایا اور اپنے دھیان میں تھا۔ میں نے زور سے ڈنڈا اس کی کمر پر دے مارا۔ میں اس وقت اس خیال سے تھا کہ سایہ ہوگا اور ڈنڈا اس کے اندر سے گزر جائے گا، مگر ڈنڈا نہ گزرا اور اس کی کمر پر لگا۔ اس کے بعد مجھے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے 2-3 وار اور اس کے اوپر کیے اور اس کی ٹانگوں کے اوپر بھی 2 وار کیے، جس سے وہ بھاگنے نہ پائے۔ اس کے چیخنے کی آواز سے میرا بھائی بھی جاگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ گھر کی ساری لائٹ ہیں، آن کروا دو اور ابو کو بھی بلا لاؤ۔ وہ نیچے گیا اور ابو کو بھی بلا لایا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ ہم نے اسے پکڑا اور گھر کی بیٹھک میں لے گئے۔ اس کا کالے رنگ کا برقع اتار دیا گیا اور وہ شخص ہمارے گاؤں کا ہی نکلا۔ اس کے بعد میں نے اسے اور پھینٹی لگائی اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ملوث ہے، مگر وہ بالکل ماننے سے انکاری تھا۔ کہنے لگا میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ میں نے بھی ڈنڈا اٹھایا اور صحیح پھینٹی لگائی۔ آخرکار اس نے منہ کھول دیا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ملوث تھے ان کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے باندھ دیا اور کمرے کو لاک کر دیا۔ صبح ہوئی اور میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان چاروں لوگوں کو ہم نے ان کے گھروں سے جا کر اٹھا لیا اور ایک کو ہم نے گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ یہ ٹوٹل 5 لوگ تھے۔ ساروں کی ہم نے پھینٹی لگائی اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر تم لوگوں نے منہ نہیں کھولا تو ہم پولیس کو بلائیں گے۔ آخرکار ان میں سے ایک بندے نے ساری تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا ہم یہ کام پیسوں کے لیے کر رہے تھے اور وہ بزرگ جسے آپ بلا کر لاتے تھے وہ بھی اسی میں ملوث تھا۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک امیر آدمی تھا جس کو ہم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ یہ سارے لوگ اسی کو کہنے پر کام کر رہے تھے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان 5 کو پکڑ کے اس کے گھر لے گئے۔ میں نے اس سیٹھ آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس کا ملازم باہر آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ہم سارے لوگ اس کے گھر کے اندر ہی گھس گئے اور وہ سیٹھ گھر کے اندر ہی تھا۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اور اپنے 5 آدمیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہمارے بڑوں نے اس سیٹھ کے ساتھ بات کی اور اس سے وجہ جانی کہ اس نے سب کچھ کیوں کیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخرکار اسے سچ ہی بولنا پڑا کہ مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ غصے میں آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ڈراؤں اور یہ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں تاکہ میں قبضہ کر سکوں، مگر اب میں آپ سارے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ہمارے بڑوں کے پاؤں میں پڑ گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ بالآخر کافی باتوں کے بعد اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں سکون ہو گیا اور ہم رات کو سکون سے سونے لگے۔